اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ بڑا دل چاہتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کو۔ آئے بھی 2 دفعہ۔ اماں بوڑھی تھیں۔ جب اماں بوڑھی ہوں اور ماں حکم دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ جا، ذرا سنیے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری نے لکھا ہے، کہا بیٹا میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے۔ اماں نے کہا جا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کر چل نہیں سکتی۔ حضرت اویس کہتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اندر سے بولی، کون ہے دروازے پر؟ بڑے عاجزی، بڑے درویش کہنے لگے، اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ تب حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئیں تو بتا دیجئے گا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا۔ امام شورانی کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے کہ عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب معنی راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہنے لگی قرن کا رہنے والا کوئی فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے۔ جب حضرت اویس کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم میں فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، جس کا باپ ناراض اس کا اللہ ناراض۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 ولی ایک جگہ پر فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کر کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے نہ معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ گیا، باپ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، تم نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ ابو داؤد میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وحی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرشتوں کا۔ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ہماری تو بس ہو گئی ہے، آپ بتا دیجئے کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا
اور ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کر دیں۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، جس نے دیکھا نہیں اور اس کی یاد میں تڑپا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان لوگوں سے ملے نہیں، ہمارے اعمال بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا، یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھیں کیا خوبصورتی تھی لفظوں میں۔ محبوب کہنے لگے، اس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے ملنے اور جا کے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے۔ جناب عمر کہنے لگے، آپ کا نام اویس ہے؟ ہاں عمر فاروق، میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کہنے لگے، علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا۔ کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور حضرت داتا گنج صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنے کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ حضرت محدث بھاول پوری نے ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے۔ حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مل رہے تھے تب ایک تیسرے شخص نے کہا، اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے، ان کی زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کر ان کے قریب گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کری، داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں۔ کہنے لگے، اویس آج آپ ہی بتائیں کتنے سفید تھے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے، محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال ہے۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا، دور رہ کر اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پر بھی ہوگا اور دربار خدا بندی پر بھی ہوگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اویس جائیں گے جنت میں لوگوں کے ساتھ، لوگ تو داخل ہو جائیں گے جنت میں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اویس کو روک لیا جائے۔ اب جنت کے دروازے پر پہنچ کر حکم ہوا روک لیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کر دیکھو۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، تو میں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں، یہ جہنمی کھڑے ہیں، تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، آج تیرے طفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈال دوں گا۔